بس میں یہ انتظار کر رہی تھی کہ تجھے بشارت کب ملتی ہے، اسی دن کا انتظار تھا، اور میرے بیٹے میں نے تجھے معاف کیا، اپنا حق ادا کیا، اور جا جس طرف اللہ نے تجھے منتخب کیا ہے اور جہاں کے لیے منتخب کیا ہے وہاں کے لیے نکل جاؤ، اور ہمیشہ دین اور مخلوق کی خدمت میں لگے رہنا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون کی حفاظت کرنا اور ہمیشہ شریعت پر چلتے رہنا۔ مخدوم اشرف سمنہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سلطنت کو اپنے بھائی یعنی جناب عارف کے ہاتھ میں دیتے ہیں کہ یہ حکومت آپ سنبھالیے، مجھے دنیا کی حکومت کی ضرورت نہیں ہے، اب میں اللہ کے دین کا حاکم بننے جا رہا ہوں، اور یہاں نہیں مجھے ہندوستان کی حکومت ادا کی جا رہی ہے، اور میں وہاں جا کر اب دنیا پر حکومت نہیں کروں گا بلکہ لوگوں کے دلوں پر حکومت کروں گا، لوگوں کے دلوں پر راج کروں گا۔ اور ہوا بھی یہی کہ آپ جب ہندوستان کی سرزمین پر آئے تو کئیوں کو آپ نے اپنی صرف اور صرف تقوی، پرہیزگاری، اخلاق و کردار کی بنیاد پر آپ نے کلمہ پڑھایا۔ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی کہ آپ کلمہ پڑھو، لوگ دیکھتے تھے یہ ہے کون، یہ بندہ کیسا ہے، یہ انسان کیسا ہے، اس کے اخلاق و کردار کہتے ہیں۔ کبھی آپ کی کرامت کو دیکھ کر کوئی کلمہ پڑھتا، کبھی آپ کے چلنے پھرنے کو دیکھ کر کوئی کلمہ پڑھتا، کبھی آپ کی اٹھک بیٹھک کو دیکھ کر کوئی کلمہ پڑھتا، کبھی آپ کی باتوں کو سن کر کوئی کلمہ پڑھ لیتا۔ اتنی میٹھی باتیں تھیں، ایسا نرالا انداز تھا کہ جو بھی دیکھتا مخدوم اشرف سمنانی کو وہ آپ پر فدا ہو جاتا، اور نتیجہ یہ نکلتا کہ غیر بھی آتے تھے تو آپ کے ہاتھوں پر بیعت کر کے پھر واپس جایا کرتے تھے۔ مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی اور آپ کا تقوی، آپ کی پرہیزگاری اور آپ کی کرامت جو تھی اس کا اثر آج بھی پوری دنیا میں دکھ رہا ہے۔ جو لوگ کچھوچے کی سرزمین پر گئے ہوں گے وہ جانتے ہوں گے، انہوں نے اپنی آنکھوں سے آپ کی کرامت کا وہ منظر دیکھا ہوگا کہ آج بھی بغیر کسی فرق کے، ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، یہ وہاں نہیں دیکھا جاتا۔ جو انسان یہ سوچتا ہے کہ اب اس کا علاج کہیں نہیں ہے وہی قدم اٹھاتا ہے اور کچھوچا شریف چلے جایا کرتا ہے، اور جب وہاں جاتا ہے دل مراد لے کے جاتا ہے تو مخدوم اشرف یہ نہیں دیکھتے کہ یہ آنے والا کون ہے، یہ دیکھتے ہیں کہ میری بارگاہ میں آیا ہے، اس کو یہاں سے خالی نہیں بھیجنا ہے، اس کی جھولی کو بھر کے بھیجنا ہے۔ اور ہوتا یہی ہے، جو انسان عقیدت کے ساتھ جاتا ہے، سچے دل سے جاتا ہے، بڑی سے بڑی مصیبتیں، بڑی سے بڑی پریشانیاں لے کر جاتا ہے، ادھر سے آتا ہے تو اس کے چہروں پر مسکراہٹ ہوتی ہے، ساری مصیبتیں دور کر کے آتا ہے۔ مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جس سرزمین پر آج موجود ہیں، یہ بات اور ہے کہ ہم نے ان کو سمجھنے میں کمی کی ہے، ہم نے ان کو سمجھنے میں، ان کے مقام و مرتبوں کو سمجھنے میں، ان کا جو مشن تھا اس مشن کو ہم نے سمجھنے میں کوتاہی کی۔ یاد رکھیں اولیاء کرام کی طرف سے کبھی بھی کوئی کمی نہیں ہوتی ہے ہمارے لیے، یعنی وہ اپنا فیض لٹانے میں کبھی کمی نہیں کرتے ہیں، کمی ہماری طرف سے ہوتی ہے کہ ہم اس لائق ہوتے ہی نہیں ہیں کہ ان کا فیض لے سکیں۔ آپ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے، جب وہ دینے کو تیار ہیں تو ہم لے کیوں نہیں سکتے؟ تو میں ضرور کہوں گا کہ اللہ نے جنت بنائی ہے ہم سب کو عطا کرنے کے لیے، لیکن کیا وجہ ہے کہ ہم میں سے ہی لوگ جہنم میں بھی جائیں گے؟ سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے نا کہ جب جنت بنی ہے ہمارے لیے تو ہم جہنم میں کیوں جائیں گے؟ تو اس کا ایک معیار اور ایک نظریہ اور ایک قانون اللہ نے بنا دیا ہے کہ جنت تو تمہارے لیے بنی ہے، لیکن یہ شرط ہے، اس پر عمل کرو گے تو آؤ گے، اس کے خلاف جاؤ گے تو جہنم میں جاؤ گے۔ ایسے ہی اولیاء کرام کا بھی نظریہ ہے کہ فیض ہم بانٹنے کے لیے ہیں، اور کسی کا چہرہ دیکھ کر نہیں، جو آئے گا اس کو فیض دیں گے، لیکن ہم یہ ضرور دیکھیں گے کہ یہ آنے والا اس لائق ہے یا نہیں ہے۔ اگر وہ اس لائق ہوگا تو اس کو فیض ملے گا، ہماری طرف سے ملے گا، اور اس لائق نہیں تو ہماری طرف سے تو ملتا ہے لیکن وہ لینے کے قابل نہیں ہوتا اور خالی ہاتھ واپس چلے جایا کرتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لینے کے قابل کیسے نہیں ہوتے؟ تو لینے کے قابل ایسے نہیں ہوتے جیسے آج مزاروں پر ہو رہا ہے۔ ایک نمبر کی عیاشیاں مزاروں پر ہو رہی ہیں، مزاروں کے نام پر قوم کو لوٹا جا رہا ہے، مزاروں کے نام پر شریعت کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، مزاروں کے نام پر سب سے زیادہ اولیاء کرام کی توہین کہیں ہو رہی ہے تو مزاروں پر ہو رہی ہے، اور مزاروں کی کمیٹیوں کی طرف سے ہو رہی ہے۔ سب سے زیادہ کمی اگر کہیں پائی جاتی ہے
شریعت کے قانون کی مخالفت ہوتی ہے تو آج مزاروں پر، ہر مزار کی بات نہیں کر رہا ہوں، جہاں ہوتا ہے وہاں کی بات ہو رہی ہے. آپ جاتے ہوں گے، آپ جانتے ہوں گے اولیاء کرام اس نظریے کے تھے کہ اپنی نگاہوں کے سامنے شریعت کے خلاف کوئی کام دیکھنا کبھی گوارا نہیں کرتے. کرنے کی بات تو بہت دور کی بات ہے، دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے وہ. اور آج ہو کیا رہا ہے؟ انہی کی بارگاہ میں سب سے زیادہ شریعت کی مخالفت ہو رہی ہے، سب سے زیادہ. اور یہ صرف اس لیے ہو رہا ہے، اس پر پابندیاں نہیں لگائی جا رہی ہیں، نہ تو ٹرسٹ کے ذریعے، نہ تو عوام کے ذریعے، نہ تو کمیٹی کے ذریعے. اس پر پابندی نہیں لگائی جاتی ہے برائیوں پر. کیوں؟ کیونکہ اگر پابندی لگا دیں گے تو جھولی بھرنا بند ہو جائے گا. مطلب یہ کہ جھولی بھرنے کے لیے لوگ آج مزاروں کا استعمال کر رہے ہیں، اپنا اکاؤنٹ بھرنے کے لیے، اپنی جیب گرم کرنے کے لیے. یہ پیسوں کے پجاری جو مزاروں پر بیٹھے ہوئے ہیں، انہی کی وجہ سے سب سے زیادہ مزاروں کی توہین ہو رہی ہے، اولیاء کرام کی گستاخی ہو رہی ہے، ان کی وجہ سے ہو رہی ہے. عوام بیچاری جاتی ہے، بڑی عقیدت کے ساتھ جاتی ہے، اسے کیا معلوم؟ وہ تو عقیدت کے ساتھ 1000 ڈال کے آتی ہے، 2000 ڈال کے آتی ہے، 10 100 جس کی جتنی اوقات ہے وہ ڈالتا ہے اپنی عقیدت کے مطابق. لیکن انہیں کیا معلوم کہ وہ پیسہ جاتا کہاں ہے. یہ جناب ڈال کے آئے، ادھر رات کو خادموں کے گھر میں، مزاوروں کے گھر میں پہنچ جاتا ہے وہ پیسہ. آج مزاروں کے ذریعے، درگاہوں کے ذریعے جس مشن کے ساتھ ہمارے اولیاء کرام سرزمین، الگ الگ سرزمین پر تشریف لے گئے تھے. بھائی ہندوستان کی سرزمین پر مخدوم سمنا کیوں آئے تھے؟ آج لوگ حکومت کے لیے لڑتے ہیں، جان دے دیتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ یہ دنیاوی حکومت کے لیے، کرسی حاصل کرنے کے لیے جان دینے کو تیار ہے، کیونکہ وہاں فائدہ ہے. ایک تو سب سے پہلے نام ہو جائے گا کہ جناب فلاں کرسی پر ہیں، شہرت ہو جائے گی، اور پیسہ جو آئے گا وہ آئے گا ہی. لیکن مخدوم سمنا کو دیکھیں کہ نام کمانا نہیں تھا، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ جتنا نام خدا کی راہ میں ہوگا اتنا دنیا کے کام میں کبھی نہیں ہو سکتا. اس لیے انہوں نے دنیاوی سلطنت کو، دنیاوی بادشاہت کو پیروں کے نیچے ڈال دیا اور اللہ کے دین کی خدمت کے لیے نکل گئے. سمنا چھوڑ کر ہندوستان کی سرزمین پر آئے. کس لیے آئے؟ اور آئے تو ایسا نہیں کہ سمنا سے چلے ہندوستان پہنچے، سمنا سے چلے ہیں تو پورے راستے میں دین کی خدمت کرتے ہوئے آئے ہیں، شریعت کا قانون لوگوں کو بتاتے ہوئے آئے. وہ یہاں تک آتے ہیں اس لیے اولیاء کرام اپنا شہر چھوڑ کے دوسرے شہروں میں، دوسرے ملک میں جاتے ہیں، اس لیے کہ ہم نے اپنے ملک کو سنوارا ہے، دوسرے ملک کو سنواریں گے. وہ بیچارے اس لیے گئے، اور آج انہی کے مزاروں پر بیٹھے یہ پیسوں کے پجاری کیا کر رہے ہیں؟ جس مقصد کے لیے وہ آئے تھے اسی مقصد کی دھجیاں اڑا کے اپنا جیب گرم کر رہے ہیں، اپنا اکاؤنٹ بھر رہے ہیں. یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ جب آپ مزاروں پر جائیں، درگاہوں پر حاضری دیں، تو آپ اس بات کا خیال کریں کہ ہم کس مقصد کے لیے جا رہے ہیں. آج آپ دیکھیں ہندوستان کی سرزمین پر درگاہوں کی آپ اگر دیکھیں گے تو 95% درگاہوں پر عورتوں کو جانے کی پرمیشن ہے. بہت کم ایسے ہیں جہاں پرمیشن نہیں ہے. کیوں ہے؟ جبکہ شریعت کا قانون ہے کہ نہیں جا سکتی ہیں. حضور سیدی اعلیٰ حضرت نے یہاں تک فرمایا کہ اگر کوئی عورت کسی مزار پر جانے کا ارادہ کر لے، صرف ارادہ کر لے، تو گھر سے نکلنے سے پہلے ہی اس پر اللہ کی لعنت برسنے لگتی ہے. صرف ارادہ کر لے تو. یہ اعلیٰ حضرت کا فرمان ہے. لیکن آج کیا ہوتا ہے؟ مزاروں پر ہم سے اور آپ سے زیادہ کون نظر آتی ہیں؟ عورتیں. کیوں نظر آتی ہیں؟ اور وہاں کی ٹرسٹ، وہاں کی کمیٹی اس پر پابندی کبھی نہیں لگاتی ہے، کیونکہ ہم 10 دیں گے تو عورتیں 100 دینے والی ہوتی ہیں. وہ گمچھے میں چھپا چھپا کے ڈالتی ہیں. ان کو صرف ایک چیز سے مطلب ہے کہ پابندی لگا دو گے تو جھولی بھرنا بند ہو جائے. اب جھولی بھرنی چاہیے، چاہے لفظ میرے سخت ہو سکتے ہیں، لیکن کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہاں کچھ بھی ہو جائے. اب کچھ بھی میں آپ کچھ بھی سمجھ سکتے ہیں، وہ ان کو گوارا ہے، لیکن جھولی بند ہو جائے یہ گوارا نہیں ہے. تو اولیاء کرام جس مقصد کے لیے اپنے ایک شہر کو چھوڑ کر دوسرے شہر پر گئے، اس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، اور ان کے مشن پر عمل کرنے، ان کی مشن کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. مخدوم سمنا جس لیے ہندوستان میں آئے، اس مقصد کو ہم اور آپ اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیں اور اس پر عمل کریں. اللہ رب العزت ہم سب کو ان مقدس اولیاء کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.